میم میں یونیورسٹی گوئنگ ہوں اور میری ایک فرینڈ ہے اور وہ میری بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے. وہ تھوڑا نا کچھ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اور وہ اتنی زیادہ انوالو ہے کہ لائک اس کے لیے نکلنا بہت مشکل. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اسے اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلوں، لیکن میرے ساتھ یہ سین ہو جاتا ہے کہ جب میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہوں نا، ہر مطلب کسی غلط کام سے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس فتنے کی طرف میں خود جا رہی ہوں. وہ مجھے یہ بھی کہتی ہے کہ ایمن آپ ہوتی ہو تو آپ میری ایک انسپریشن ہو، اور وہ مجھ سے کچھ باتیں بھی پوچھتی ہے، سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. بٹ جب اس کے سامنے کوئی ایک راستہ آ جاتا ہے نا کہ آپ سیدھے راستے پر جاؤ یا غلط راستے پر جاؤ، تو وہ ہمیشہ غلط راستے پر جاتی ہے. اب میں اس چیز میں کنفیوز ہوں کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ ویڈیو چلا دیں گے، ایمن یہ دیکھو تمہاری فرینڈ غلط راستے کی طرف جا رہی تھی، تم اسے ہاتھ پکڑ کے روک سکتی تھی بٹ تم نے نہیں کیا. ایک مجھے اس چیز میں کنفیوژن ہے، اور دوسرا مجھے اس چیز میں کنفیوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے تمہیں پتا تھا کہ وہ فتنے کی طرف انوالو ہے، تم وہاں نہ جاتی نا. تم جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم لوگوں کو راضی نہ کرو، تم مجھے راضی کرو، جب وہ فتنے میں انوالو ہے تو تم کیوں وہاں پہ جا رہی ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہاں جانا تمہارا صحیح ہے. میم اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو میں جب اس کے ساتھ ہوتی ہوں میں غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہوں. مطلب میں بہت کوشش کرتی ہوں میں اپنے آپ کو روکوں، میں روک بھی لیتی ہوں، بٹ دل میں ایک آ جاتی ہے ایک چیز، میں چاہتی وہ چیز بھی نہ آئے، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں اسے روکوں یا بس میں فتنے میں انوالو ہونا ہی چھوڑ دوں. دیکھیے قرآن کا پرنسپل بہت سمپل سا ہے، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر کسی دوسرے کو بچانا ہے. زندگی میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو یہی کام ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو بچائے بغیر دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود بھی ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبو دیتے ہیں. تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور آپ کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہونا جو فتنہ بنے. آپ اسے کہہ سکتی ہیں دیکھو فرینڈ شپ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کام کیونکہ میں بائی پرنسپل ان سے ایگری نہیں کرتی تو میں اس میں انگیج نہیں ہوں گی، اور میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھوں گی. اور ٹھیک ہے آپ کی ایج میں یہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایج میں ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب میری فیملی ممبرز ہیں، فرینڈز ہیں، وہ عجیب و غریب ایونٹس ہیں یا کہیں آنا جانا ہے، کوئی بات چیت ہے، تو جب وہ مجھے کہتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں کہ نہیں میں اس میں نہیں انگیج ہوں گی، اٹس بیونڈ می. ہاں لیکن یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دوں گی. ہم ایکچولی جب ینگ ہوتے ہیں نا تو بہت ایموشنل اور بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، جس سے کہ وہی بات ہے کہ دوسرا انسان ہمیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ٹریپ کر دیتا ہے. تو چھوٹی اور مختصر اور جامع بات کیا کریں، اس سے آپ کے مسئلے زیادہ جلدی حل ہوں گے. اور میم ایک اور چیز، میں اگر اس کو کوئی چیز بتاؤں نا کہ یہ چیز تم غلط کر رہی ہو، تو وہ میرے سے نا لاجک مانگتی ہے. سم ٹائمز میں اسے لاجک دے دیتی ہوں، بٹ سم ٹائمز وہ مجھے کہتی ہے کہ اتنا بھی نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ پروو ہوتی ہے وہ بات حدیث سے اور آیت بھی ہوتی ہے، بٹ اسٹل اتنا بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کامنٹس کو ہم لوگ اس سے آنسر کریں. جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا، جس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، وہ کیسے وہ اس کو ہوگا. آپ اس کو کہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے تمہیں قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا پڑے گا. اپنی سوچ سے نہیں ہم فیصلہ کرتے کسی طرح کا نا. دوسرا یہ کہ میں تو ایسے لوگوں کو جب جنرلی ویسے بات کروں تو میں آپ کو اس سائنٹیفک ریسرچز بھی نکال کے دکھا سکتے ہیں، ان میں بھی یہ بہت ساری چیزیں. کوئی ڈرگز لے رہا ہے تو اس میں بھی وہ بتا دیں گے، کوئی حرام ریلیشن شپ میں ہے اس میں بھی وہ بتا دیں گے. آپ دیکھ لیں، آپ کو سوشل میڈیا کا جو غلط یوز ہے اس پہ بھی پورا نیٹ بھرا ہوا ہے، نان مسلمز بھی اس پہ اتنی بات کر رہے ہیں. چینلز تو بہت سارے ہیں، لیکن جس نے نہیں ماننا نا تو پھر اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو بس چھوڑ دیتے ہیں ایک حد کے بعد، اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ نہیں کرتے کہ آپ اس کے ساتھ بہہ جائیں. جب میں پریکٹسنگ نہیں تھی تو میں ایک گناہ کرتی تھی جو ایک بہت زیادہ تھا. وہی چیز تھی جو مجھے دین کی طرف لے کے آئی تھی، لیکن اب بھی وہ مجھ سے ہو جاتا ہے. تو لائک میں نقاب کر کے میں حجاب کرتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نا پائس ہوں. تو جب مجھ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ہپوکریٹ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سب سمجھتے ہیں کہ تم تو پائس ہو لیکن میں ہوں نہیں. تو اس چیز کو کیسے میں کروں کہ میں کس طرح سے لوگوں کو بتاؤں کہ میں پائس نہیں ہوں. اور ان لوگوں کی اس سب کی وجہ سے مجھے بہت، جب مجھ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے میں سوری بھی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ چیز مجھے بہت ہوتی ہے میں کس طرح سے لوگوں کو بتاؤں کہ میں پائس نہیں ہوں، میں نہیں کرتی، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. اور وہ چیز آپ کو بہت اندر اندر کھائی جاتی ہے. دیکھیں بات کرتی ہے کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے سچا ہونا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہم نے پروو کرنا ہوتا کہ ہم سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں. دوسرا اگر ہمارے رب نے ہمارے گناہوں پہ کوئی پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہمیں اپنے رب سے ہی اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ کھول کھول کے اپنے گناہ دکھانا شروع کر دیں.
یہ بات تو اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، ہم میں سے ہر شخص ایک انسانی سطح پہ کوشش کر رہا ہے، ہم فرشتے نہیں بن جاتے جب ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہمارے دین میں شخصیت پرستی کو ناپسند کیا گیا ہے. یعنی مجھے بھی اب دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کچھ صحیح کرتی ہیں، لیکن میں بھی اتنی انسان ہوں، مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. مجھے لگتا ہے میری نماز کی وہ کوالٹی نہیں ہے، پھر مجھے اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آج کل قرآن مجید کی تلاوت کرنے میرے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے. لیکن ہم اگر اس چیز کو سمجھ جائیں نا کہ کوئی انسان کوئی چاہے حجاب ہے یا نماز ہے یا دین پڑھ کے فرشتہ نہیں بن جاتا، وہ انسان ہی رہتا ہے. اسی لیے تو ہم ڈیلی استغفار پڑھتے ہیں، اسی لیے تو استغفار کی اتنی اہمیت بتائی گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے الغفار ہے کہ وہ آخرت میں ہمارے جو بھی گناہ ہیں ان پہ پردے ڈال دے گا. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں. اور ہاں، جو آپ سے گناہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اینالائز کر لیں، بجائے اس کے کہ صرف گلٹ میں جائیں. اینالائز کر لیں کہ کون سے ہرڈلز ہیں، کون سے بیریئرز ہیں، کس وجہ سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. بس جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو، اسلامی کے لیے کوئی چیز دیکھتے ہو، تو آپ کو ایسے لوگ جو اسلام کے پاس کہ اس پہ نہیں ہے، پریکٹسنگ نہیں ہے بہت زیادہ، آپ کو اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ ان تک پہنچنا چاہیے. جو آپ کے پاس کچھ گروپس ہوتے ہیں، لائک یونیورسٹی کے تو ہے، میری فرینڈس ایسے ہیں کہ سارے اسلامک ہی ہیں، بٹ دوسرے کچھ گروپس ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سینڈ کرتے ہو. بٹ لائک سم ٹائم آپ نہیں سینڈ کر پاتے بیکاز آپ کو وہ لیبل لگ جائے کہ یار یہ تو بہت زیادہ اوور اسلامک ہو جاتی ہے. وہ لیبل نہ لگے، اس وجہ سے آپ کے اندر آپ اسے کبھی بار نہیں سینڈ کرتے. تو اندر جو گلٹ آتا ہے اس کو کیسے کریں، یا اگر آپ سینڈ بھی کر دیتے تو جو وہاں پہ جو آپ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ لوگ آپ کو بہت زیادہ عجیب لیبلس دیں گے، تو اس چیز کو کیسے ہم ڈیل کریں. جو گروپ ہوتا ہے نا، اس کے نارمز ہوتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے وہاں پہ ایڈ کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ بالکل ہم نہ کریں اور یہ بھی نہیں کہ ہم لگاتار کریں. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں تو جب بھی کسی گروپ کا حصہ ہوتی ہوں، میں نہیں فضول میں ہر وقت ہر چیز فارورڈ کرتی رہتی. میں اس گروپ سے کوئی بھی جو ان کے ایڈمن ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ واٹ از الاؤڈ اینڈ واٹ از ناٹ الاؤڈ، اور جو الاؤڈ ہے میں اس کو کر دیتی ہوں. اب اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کا پرابلم ہے، وہ اپنے آپ سے ڈیل کرے. مجھے تو جو بھی انچارج ہے یا جو بھی اس گروپ کا ہے اس میں انہوں نے کر دیا ہے الاؤ، تو وہ میں کر دیتی ہوں. یا میرا اپنا پیج ہے، اس پہ میں جو مرضی ڈالوں، جو اس پہ رہنا چاہتا ہے آ جائے، جو اس پہ نہیں رہنا چاہتا چلا جائے. تو اس میں بھی آپ کے پاس اپنا فریڈم ہوتا ہے، آپ اس کے مطابق جو ہے وہ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے چند سال پہلے کی بات ہے کہ میری فرینڈز کا جو پرانی ہم میڈیکل کالج کے ہمارا گروپ تھا، اور اس میں سب فرینڈز ایڈڈ تھیں. تو اس میں اسی طرح سے اب میری کچھ کلاس فیلوز تھیں جو گانے بھی ڈال رہی ہیں، فلموں کے ریویوز بھی ڈال رہی ہیں، ڈراموں کی بھی چیزیں ڈال رہی ہیں. تو میں نے ظاہر ہے اس کے مطابق کوئی اسلامک ایونٹس کا یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹیز کا ڈالا، تو اس میں 2-3 لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا. کیونکہ میں اس گروپ میں انچارج تھی تو میں نے ان کو 1-2 کو اس میں سے ایگزٹ دے دیا. تو جب اس نے مجھے الگ سے پرائیویٹلی کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، میں کہا دیکھو بات یہ کہ وی ہیو ایکول اپرچونٹی نا، آئی ریسپیکٹ یو اینڈ آئی ہیو ریگارڈ فار یو. لیکن اس گروپ میں یہ تھا کہ بھی ہر شخص اپنی مرضی سے شیئرنگ کر سکتا ہے، اور اگر آپ وہ شیئرنگ نہیں پسند کرتے تو اس سے پہلے کہ آپ مجھے ڈسکارڈ کریں تو میں پھر آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ گروپ سے نکل جائیں. کیونکہ میں بھی تو آپ کے گانے اور آپ کی جتنی خرافات ہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں نا. آپ ڈال رہے ہیں، میں ان سے ایگری نہیں کرتی بائی پرنسپل، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ شیئرنگ کر رہے ہیں تو میں بھی اپنی مرضی کی شیئرنگ کروں گی. تو آپ کو وہ ہر گروپ میں دیکھنا ہوتا ہے. کچھ گروپس میں میں بالکل نہیں ڈالتی کوئی ایسی بات، کچھ گروپس میں میں موقع کی مناسبت سے ڈال دیتی ہوں. تو تھوڑا سا وزڈم استعمال کیا کریں کہ کہاں پر کیا بات کرنی چاہیے، اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایکچولی میرا کوشچن یہ ہے پیئر پریشر سے ریلیٹڈ کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اچھا کام، تو نیگیٹو کام میں آئے نہ آئے، پازیٹیو کام میں پیئر پریشر ضرور ہوتا ہے. اور میرے ساتھ بیسکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں نا، اکیلے پڑھوں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے جیسے یونیورسٹی میں جب پڑھنی پڑ جاتی ہے یا کزنس وغیرہ کے گھر جب ہم جاتے ہیں، انفیکٹ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، میرے اپنے گھر میں میری سسٹر کے ساتھ بھی، تو مجھ سے دعا نہیں کی جاتی. میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ اگلا بندہ سمجھے گا مطلب میں دعا کر رہی ہوں، تو میں بس جلدی سے وہ جو عربک کی ایک آیت ہے وہ ایز اے دعا کمپلیٹ
کمپلیٹ کر کے تو جائے نماز جو ہے وہ سمیٹ دیتی ہوں، کیونکہ لمبی والی جو دعا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی، ایٹ لیسٹ اپنی ایج فیلوز کے سامنے، تو وہ ایک پیئر پریشر ہے، تو اس کو کیسے کوپ کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ وہاں پہ لمبی دعا کی سچویشن نہیں ہے تو نہ کریں. آپ گھر میں جب اکیلی ہوتی ہیں تب آپ لمبی دعا کر لیں، آپ وہاں پہ کوئی جامع دعا کر لیں، اور آپ اپنی نماز کو بھی اتنا رکھ لیں جتنا آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتی ہیں کہ آپ کے اوپر پیئر پریشر نہ آئے. اور تھوڑا سا کمفرٹ زون سے نکل کر تھوڑا سا ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر کے تھوڑا سا آپ ایکسپیرینس بھی کر سکتی ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو دس ول اگین ڈپینڈ اپون کہ کتنی چیز کا کتنا پریشر آ رہا ہے اور کتنا آپ ہینڈل کر سکتی ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ میں نے نا ایک بار قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیا اور دوسرا الحمدللہ ہونے والا ایک سپارہ رہ گیا. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا نا تو ان کے سامنے سورہ طٰہٰ پڑھی گئی تھی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے تھے. اسی طرح ایک کفار کا ایک گروپ تھا، اس کے سامنے اس سورت کا مجھے نام یاد نہیں لیکن وہ سورت پڑھی گئی تھی نا، تو وہ جتنے سارے کفار تھے، وہ جو گروپ تھا ان کا، وہ سارا سجدے میں گر گیا تھا. اسٹل وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بٹ کچھ ایسا ان کے دماغ پہ کچھ ہوا تھا کہ وہ سب سجدے میں گر گئے تھے. تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لائک ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں، ہم لوگ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، ہم جتنی مرضی میں کوشش کرتی ہوں، اسٹل سم ٹائم آپ کو نا کسی آیت میں آپ کو آ کے رونا آتا ہے، بٹ ہمارا وہ والا بیہیویئر کیوں نہیں ہے جیسے کفار کا تھا؟ وہ تو اسٹل کفار تھے، مطلب اللہ نہیں مانتے تھے، اسٹل وہ سجدے میں گر جاتے تھے. تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لائک سمجھ نہیں آتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک آئسولیٹڈ ایگزامپلز ہیں نا. آپ کو ابھی بھی دنیا میں جو لوگ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، جیسے ایک آئرا ایک آرگنائزیشن ہے جو یو کے میں کام کرتی ہے، ان کے پیج پہ آپ جائیں اور بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ ہم افریقہ میں گئے ہیں، پوری کمیونٹی جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے. اور بھی کئی اسکالرز ہیں، وہ آپ کے سامنے لوگ لاتے ہیں کہ جی فلاں علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ فرد تھا، ایک دم سے یہ مسلمان ہو گیا. آپ کو ایسی مثالیں بہت مل جاتی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن یہ سب کچھ نا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بہت زیادہ مانگنی چاہیے. جب اللہ سے توفیق مانگی جاتی ہے تو اسی طرح سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں. آپ کو بہت اگزامپل یہاں پہ آج کل کے دور میں بھی ملتی ہیں. اب اگر آپ اس اگزامپل میں نہیں فٹ ان ہو رہے تو آپ کو کمپلیکس کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے ایک دینی ماحول میں، مطلب مسلمان ہونے کے ناطے آنکھ کھولی ہے، تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اپنے دین کو. تو بس اس کو ذرا سا تھوڑا سا اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ رادر دین کہ ہم لوگ کیا کہیں گے اور میرے جذبات، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس کنیکشن کو اسٹرانگ کریں تو یہ مسئلے مسائل جو ہے نا اس طرح کے وہ پھر آپ کو بادر نہیں کرتے. اور میم ایک چیز یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو میں لائک فار ایگزامپل میرے بہن بھائی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہیں پتہ لگے، تم عربی میں پڑھتے ہو ہمیشہ، تو تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو تم اسے اردو میں پڑھو، اس کا ترجمہ کر کے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ تو آئے اللہ تعالیٰ تم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ زیادہ اچھا رہے گا. تو مجھے آگے سے یہ کامنٹس ملتے ہیں نہیں تم اپنا پاس رکھو، عربی میں زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک لفظ پڑھنے کے ہمیں جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ بالکل ایک غلط کنسیپٹ ہے اور وہ بالکل بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتی. تو اس کا کیا ان کو پھر بولنا چاہیے؟ ایکچولی گھر والوں کے ساتھ جو چیز افیکٹو ہوتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے اور آپ کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے. جو اس طرح کے ہم باتیں ان کو سناتے ہیں نا وہ افیکٹو نہیں ہوتی، اس سے ہمارا صرف ریلیشن شپ بریچ ہوتا ہے. تو اگر آپ گھر والوں کے سامنے آپ خود پڑھ رہی ہیں اور آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کے گھر والوں نے پوچھا آپ نے کیوں کیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے جب تلاوت کی تو ساتھ میں نے ترجمہ پڑھا تو مجھے اس آیت کا یہ مطلب سمجھ آیا تو مجھے بہت اچھا لگا اور پھر میں نے اس کو پریکٹس کیا، تو اس سے ان کو بھی پھر آئیڈیاز آتے ہیں اور پھر ان کا کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اسی لیے گھر والوں کے سامنے آپ کی اپنی پریکٹسز بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. میم مجھے نا آپ سے ایک ایڈوائس لینی تھی، یہ کہ یونیورسٹی ڈیز میں نا میں نے کافی کوشش کی. اس وقت میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ حرام ریلیشنز کیا ہوتے ہیں، تو میں نے کافی کوشش کی اپنی فیلوز کو اور اس سے دور کرنے کی، لیکن اس میں کوئی اتنی افیکٹونیس نہیں تھی. ظاہر بات ہے کہ مجھے قرآن کا اتنا علم نہیں تھا، بس پتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے چیز حرام ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن کورس کیا، حدیث کورس کیا، اور ہمیشہ سے خواہش رہی تو میں نے ایک چھوٹی سی بک بھی لکھنا اسٹارٹ کی. ابھی میم مجھے آپ سے ایڈوائس نہیں ہے، ابھی ریسنٹ ڈیز میں یہ ہوا ہے کہ مجھے نا چھوٹی لڑکیوں نے نا اپنی کوئی اسٹوری شیئر کی، ایک بالکل ڈفرینٹ جگہ سے، اور ایک بالکل میری فرینڈ ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کہ بالکل چھوٹی لڑکیاں ہیں، یعنی کہ ایک کہنے کہ 16 ایئرس کی ہیں اور ایک 14، جو کہ ٹک ٹاکرز ہیں ان کے ساتھ وہ انوالو ہیں.
اور وہ کسی طرح بھی نہیں ہٹ پا رہی ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ان کو اس سے نکال سکوں, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ان کے لیے کوئی ایسا وے یوز کروں کہ جو کہ ٹیپیکل طریقہ نہ ہو کہ میں نے فوراً قرآن پہ ایسے لے آؤں. تو میں تھوڑی ریسرچ بھی کی, اس میں اسٹوری ٹیلنگ وغیرہ آئی کہ آپ اس طرح سے اسٹارٹ کریں. تو میم اگر آپ مجھے کچھ اس پہ ایڈوائس دے سکیں کہ میں کس طرح سے ان بچیوں کو ان چیزوں سے نکالوں. ایک کتاب ہے جو کہ الہدا میں پڑھائی جاتی ہے, دوائی شافی. کیا وہ پورا طریقہ ہے, اس میں 114 چیپٹرز ہیں, اس طریقے کے مطابق لوگوں کو سکھائیں. جیسے ابھی ایک میں نے رومی کی نا ایک اسٹوری ڈھونڈی ہوئی ہے, میں وہ جس کو بھی بتاتی ہوں نا وہ بہت زیادہ وہ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس طرح کی اگر آپ مجھے کوئی بک ریفر کر دیں جس میں شارٹ اسٹوریز ہوں, اور میں وہ سنا کے جو ہے نا, کیونکہ ایک ہوتی ہے نا فوک اسٹوریز ہوتی ہے نا, ان کی طرف بہت جلدی انوالو ہوتے ہیں سب لوگ. ایک ہوتی ہیں جو صحابہ کرام کی, پھر وہ ان کو جیسے کچھ جیسے ایک ہوتی ہے نا الجھن سی ہوتی ہے کہ بس وہی صحابہ اور وہی باتیں, ہماری ایسی ایک سوچ بن چکی ہے ہماری جنریشن کی. تو مجھے اگر آپ کوئی فوک اسٹوریز کی کوئی ایسی بک بتا سکیں. مجھے تو اتنی نہیں پتا, کیونکہ قرآن مجید کے بغیر وہ آ ہی نہیں سکتی بات. وہ وقتی طور پہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کسی فوک سٹوری سے, لیکن جو امپیکٹ قرآن کا ہے نا وہ نہیں حاصل ہوتا کسی بھی چیز سے. میم, ہاؤ ٹو رائز سیلف اسٹیم, ہاؤ ٹو ورک آن اٹ. لیکن سیلف اسٹیم کو ریز کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کے اندر جھانکنا پڑے گا, اور اس کے علاوہ اپنے ٹرو نیچر کو, اپنی اسٹرینتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, اپنی ویکنیسز کو ڈیل کرنا سیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک وہ جرنی ہوتا ہے جس کو آپ لے کے چلتے ہیں, تو پھر آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہوتی ہے. میم, بولڈ سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ گھر میں بھی خود کو کیسے مینیج رکھیں اور باہر بھی؟ میم, فیئر آف کرٹیسزم کو ٹیکل کریں کیسے؟ اور سم ٹائمز ہمیں کوئی وے نہیں مل رہا ہوتا, ہم نہ سچویشن سمجھ پا رہے ہوتے ہیں, انر سیلف اور اندر ایک جنگ لگی ہوتی ہے, عجیب سی سچویشن. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں فیئر جو مائنڈ میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, اس کو کیسے ختم کریں مائنڈ سے؟ یہ آپ قرآن کے بغیر نہیں ختم کر سکتے. جب تک آپ کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آتی, لوگوں کا ڈر نہیں جاتا. لوگوں کا ڈر ہمیشہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو قرآن سے ذرا دور ہوتے ہیں یا قرآن کو بہت سطحی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی ایسے بولڈ سٹیپس نہیں لینے ہوتے کہ آپ پھر اس کو سسٹین نہ کر پائیں. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قدم جماتے جاتے ہیں, چیزیں سیکھتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں, بس یہ سٹیپس ہوتے ہیں. تو جتنی قرآن کی سمجھ بڑھتی ہے, جتنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے, تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کن جھمیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور کن چیزوں کو ہم پرائرٹائز کر رہے ہیں جو کہ وہ اتنی بڑی پرائرٹی نہیں ہے. تو پھر ہی انسان اپنے آپ کو روک پاتا ہے, نہیں تو پھر ادروائز پیئر پریشر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو روکنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور لوگوں کی نیگیٹو کمنٹس کے بعد جو ایک ایموشنل ڈکلائن فیس آتا ہے, اور سم ٹائمز تو انسان سیلف ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے, ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں. میم, ہم یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں, اور ہماری یونیورسٹی وہیکل میں تو ہمیں اگر انٹریکٹ کرنا ہو کسی بھی کام کی وجہ سے کلاس فیلو سے, تو کیا ہمیں بالکل ہی بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ ایکسپلین کر دیں پلیز کہ ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. بس جتنی کوئی ضروری ڈیلنگ ہے وہ تو ہمیں الاؤڈ ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی سمن بکمن ہو کے بیٹھ جائیں گے. جو ہمیں الاؤڈ ہے اللہ کی طرف سے بس اس کو کر لینا چاہیے, اور جو الاؤڈ نہیں ہے اس پہ خاموش ہو جانا چاہیے. It was indeed a valuable session. Thank you so much, ma'am, again. اوکے جی, دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.